بددیانتی سے اس ملک کے اقتدار پر قابض ہوئے ہیں، تو اب وہ قانون کا غیر قانونی استعمال، آئین کا غیر آئینی استعمال کرتے ہوئے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں کہ جس سے شاید دنیا کے بدترین ڈکٹیٹرز کے دور حکومت کو بھی شاید شرمندگی کا احساس ہو۔ تو بہرحال ہماری عدالت پشاور ہائی کورٹ موجود ہے، اور اللہ کے فضل سے تمام شہریوں کو ان کے بنیادی انسانی حقوق کی حفاظت اور ان کی جو پاسداری ہے وہ ہمیں یہیں پر ہی ملتی ہے۔ عدالتوں سے ضمانتیں ہو گئی ہیں، انشاءاللہ اب آگے ہم قانونی راستہ اختیار کریں گے۔ اور آخر میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آج یہ جو غیر آئینی ہتھ کنڈا استعمال کرنے کی مذموم کوشش کی گئی ہے کچھ دنوں سے 26ویں آئینی ترمیم کے نام پر، آج اس کے خلاف پورے ملک میں احتجاج ہو رہا ہے، جس میں ایک بنیادی ایجنڈا ان بے گناہ سیاسی اسیروں کی رہائی ہے جن میں سر فہرست عمران خان ہیں، ان کی اہلیہ بشرا بی بی ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں، محمود الرشید صاحب ہیں، چودھری اعجاز ہیں، اور ہمارے سینکڑوں اور کارکن جو بالکل بے گناہ تھانوں میں قید و بند کی اذیتیں سہ رہے ہیں۔ تو آج ان کی رہائی کے لیے بھی احتجاج ہے، اور انشاءاللہ وہ احتجاج کامیاب ہوگا۔ یہ بتائیں کہ پابندی کی باتیں جو ہے نا وہ گردش کر رہی ہے، کیا کہیں گے؟ دوسرا سوال ہے، آپ کو ماشاءاللہ بہترین طریقے سے اپنا منصب نبھا رہے ہیں، کچھ لوگ پارٹی کے اندر بھی آپ کی مخالفت کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ منسٹر صاحب کا بیان جو ہے وہ پارٹی کا نہیں ہوتا، وہ کسی اور کا ہوتا ہے، کمنٹ کریں اس پر۔ جہاں تک پارٹی پر پابندی کا تعلق ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک اردو کا محاورہ ہے کہ بلی کو خواب میں چیچڑے نظر آتے ہیں، تو ایک بلی لاہور میں اور ایک بلہ جو ہے وہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے، ان کو خواب میں جب چیچڑے نظر آتے ہیں تو یہ پی ٹی آئی پر پابندی کی بات کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی خام خیالی ہے، اور یہ ان کا خواب جو ہے کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی ایک حقیقت ہے، اور میرے خیال میں پاکستانی سیاست کے خاص طور پر ان لوگوں کو جو سیاست میں ایکٹیو ہیں ان کو اس بات کا احساس ہو جانا چاہیے کہ پی ٹی آئی کو اگر آپ نے خاتمہ کرنا ہے، پابندی لگانی ہے، پی ٹی آئی کو سامنے سے ہٹانا ہے تو سیاسی میدان میں آ کر مقابلہ کرو اور عوام کی حمایت کی بل بوتے پر پی ٹی آئی کو نفی کرو، ورنہ کوئی چانس نہیں ہے۔ انشاءاللہ پی ٹی آئی آپ کو نفی کر کے رہے گی۔ جہاں تک میرے بارے میں بیانات کا تعلق ہے، اس کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ جو لوگ میرے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں اگر وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے پارٹی کی ذمہ داری، تحریک کی ذمہ داری پوری کریں تو شاید وہ اپنے منصب سے زیادہ انصاف کریں۔ یہ بتائیں کہ آپ کے اپنے ورکرز کہتے ہیں کہ بیرسٹر سیف صاحب احتجاجوں میں نہیں ہوتے، تو عجیب نہیں ہے پھر آپ پر اتنے 100 مقدمات کیسے درج ہوتے ہیں؟ نہیں، میرے اوپر تو پہلی بات یہ 100 نہیں ہے، میرے اوپر تو کم ہے، ایک ہی مقدمہ ہے فی الحال جس میں آج میں نے ضمانت کرائی ہے، جس کا مجھے پتا ہے، باقی تو ان نون نامعلوم بھی ہوتے ہیں، جب ان کا موڈ ہوتا ہے تو اس میں درج کر دیتے ہیں۔ لیکن جہاں تک میرے ساتھیوں کا مشال یوسف زئی صاحبہ کا تعلق ہے، وزیر زادہ صاحب کا تعلق ہے، ان پر جو ہے زیادہ مقدمات ہیں مختلف تھانوں میں۔ جہاں تک تعلق ہے یہ آپ کی اس بات کا احتجاج کا، تو احتجاج میں بالکل شریک رہا ہوں، اور احتجاج میں جہاں تک شرکت کا تعلق ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی جلوس میں جائے۔ میں چونکہ اطلاعات کا ذمہ دار ہوں تو ہمیشہ جب بھی احتجاج ہوتا ہے میں ہی آپ میڈیا کے ساتھ آتا ہوں اور آپ کے ساتھ مسلسل انٹریکشن کرتا ہوں، تو میری ذمہ داری کا تقاضا ہے اور مجھے وزیر اعلیٰ صاحب کا حکم ہوتا ہے کہ آپ نے احتجاج میں فزیکلی نہیں ہونا، آپ نے پیچھے پشاور میں یا کسی ایسی جگہ میں جہاں سے آپ میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں، جہاں نیٹ کی سہولت ہو تو وہاں رابطہ کریں، اور اگر نہیں ہوں گا تو آپ کے جو شرارتی سوالات ہیں ان کا جواب کون دے گا؟ نہیں، انشاءاللہ جو جتنے بھی ہمارے اہلکار ہیں ان سب کے لیے قانونی کارروائی ہو رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوال زیادہ مناسب ہے کہ مشال صاحبہ اس کا جواب دیں، کیونکہ یہ ہماری سینٹرل لیگل کوارڈینیٹر ہیں اور ان کی ذمہ داری ہے، یہ اس کے لیے کام کر رہی ہیں۔ لیکن جی اس ٹائم چونکہ اس ڈیچو کے احتجاج کے بعد ہمارا کوئی 5400 بندہ اریسٹ ہوا تھا جو مختلف تھانوں میں تھا، اور جو بعد میں جہلم جیل، اڈیالہ جیل اور اٹک جیل بھی بھیجا گیا۔ ابھی بھی تقریباً ہمارے کوئی 743 لوگ جہلم میں ہیں، 400 پلس اٹک میں ہیں جو شناختی پریڈوں پہ ہیں، باقی سب فزیکل ریمانڈ میں ہیں، جس میں ایک ہمارے صوبائی منسٹر صاحب ملک لائقت صاحب اور ایک انور زیب صاحب ہمارے ایم پی اے صاحب ہیں۔ تو یہ جو ہو رہا ہے ایک ایف آئی آر سے وہ نکلتے ہیں تو دوسرے میں وہ نومینیٹ ہو جاتے ہیں۔ اس ٹائم ہمیں جو معلوم ایف آئی آریں ہیں تقریباً 100 تک ایف آئی آریں جا چکی ہیں، جس میں صرف 32788 کی ایف آئی آریں ہیں۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ ایف آئی آریں کر کے ورکروں کے حوصلے توڑے، اور جس طریقے سے انہوں نے 112 کی بات کی اور ہماری گاڑیوں کی بات کی، تو اس ٹائم پٹیشنز بھی فائل ہیں،
ہم نے اپنے لوگوں کی بیلیں بھی کی ہوئی ہیں. ہم اسلام آباد ہائی کورٹ گئے ہوئے ہیں ہمارے جو مشینری ہے اس کے لیے اور ہمارا جو سٹاف ہے اس کے لیے. تو انشاءاللہ آنے والے، میں یہ کہوں کہ 1-2 دن کی تو یہ بات نہیں ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں بہت سی جو لوگ ہیں ان کی بیلیں ایکسپیکٹڈ ہے، کیونکہ بیلیں فائل ہو چکی ہے اور صرف 21 اور 22 کو جن کی شناختی پریڈیں ہیں وہ پیش ہوں گے اور ہم اپنے ورکروں کو نکال لیں گے. اس ٹائم ہم اپنے ورکروں کی پراپر جو ہماری ٹیمز ہیں وہ فیلڈ میں ہیں، ہر تانے جا رہے ہیں، ہر جیل جا رہے ہیں. ہمیں جیلوں میں ایکسس نہیں دی جا رہی، حالانکہ جہلم جیل اور اٹک جیل میں کہا گیا کہ سیٹرڈے 12 تاریخ کو فیملیز الاؤ ہوگی، لیکن فیملیز کو الاؤ نہیں کیا گیا. بہت سے لوگ تھے جن کو میڈیسنز کی ضرورت تھی، ان کو میڈیسنز بھی نہیں پہنچانے دی گئی، ان کو کپڑے نہیں پہنچانے دیے گئے. لیکن جب وہ پیش ہوئے عدالتوں میں تو ہم نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی تو ہم نے ان کی بیسک نیسیسٹیز کمپلیٹ کی. تو یہ جو فسطائیت کا دور ہے، یہ اس لیے سارا کچھ ہو رہا ہے کہ ورکروں کے حوصلے توڑے جائے اور پھر کوئی احتجاج پہ نہ نکلے. انشاءاللہ ہم اپنے لوگ آئندہ ہفتے تک نکال لیں گے. بہت شکریہ. بتائیں کہ ورکرز کے ساتھ پولیس ریسکیو کے اہلکار جو ہیں وہ پکڑے ہوئے ہیں، گاڑیاں قبضے میں لی ہوئی ہیں، تو جو ریسکیو کے جو لواحقین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہمارے لیے کوئی کام نہیں کیا جا رہا ان کی ضمانتوں کو. دیکھیں جی، میں آپ کو تھوڑا بتا دوں کہ آپ نے ریسکیو کی جو لواحقین ہیں، جو فیملیز ہیں یہاں پہ، جو ذمہ داران ہیں وہ خود فیملیز کے پاس گئے ہیں، اور جو سٹاف ہے اس کے لیے نہ ہم نے لوور جوڈیشری میں پراپر پروسیس فالو کیا ہے، بلکہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ گئے ہیں تاکہ جلد از جلد ان لوگوں کو نکالا جا سکے، کیونکہ وہ جی احتجاج میں نہیں تھے. ان کی ذمہ داری ہے کہ جہاں پہ وزیر اعلیٰ صاحب جائیں تو وہ ان کے ساتھ ساتھ جائیں گے. تو وہ اپنی آفیشیل ڈیوٹی پہ تھے تو بنتا نہیں تھا کہ ان کو اریسٹ کیا جائے، لیکن یہ صرف چاہتے ہیں کہ ہر طریقے سے کے پی پہ کریک ڈاؤن کیا جائے، کے پی کو سائیڈ لائن کیا جائے. تو یہ تمام حربے ہیں جو ناکام ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ابھی بھی ناکام ہوں گے. بہت شکریہ.